الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ سبق ہمارا اسماء عدد کا بیان۔ سبق کون سا ہے؟ سبق نمبر 42۔ جس اسم سے کسی چیز کے افراد شمار کیے جائیں اسے اسم عدد کہتے ہیں۔ جس اسم سے کسی چیز کے افراد شمار کیے جائیں اسے اسم عدد کہتے ہیں، اور جسے شمار کیا جائے اسے معدود یا پھر تمیز کہتے ہیں۔ 10 لڑکے، تو لڑکوں کو شمار کیا گیا نا، یہ افراد تو ہوئے۔ 10 طلباء کو شمار کیا گیا۔ شمار کس نے کیا؟ لفظ 10 نے۔ 10 نے تو بتایا نا، 10 10 مدرسے، 10 اسٹول، 10 کتابیں، 10 پین، 10 قلم، تو الگ الگ چیزیں ہیں، کسی بھی چیز کے افراد ہو سکتے ہیں جن کو گنا جا رہا ہے۔ بہرحال جس اسم سے کسی چیز کے افراد کو شمار کیا جائے، گنا جائے، اس کو بولتے ہیں اسم عدد، اور جسے گنا جائے اسے بولیں گے معدود یا پھر تمیز۔ جیسے 10 طلباء، تو 10 تو ہو گیا ہے اردو میں اسم عدد، اور طلباء کیا ہو گیا؟ یہ معدود، یعنی جو گنے جا رہے ہیں، یا پھر تمیز۔ جیسے ثلاثۃ رجال، 3 مرد، 4 نساء، 4 عورتیں، تو اس میں ثلاثۃ اور 4 یہ اسم عدد ہیں، رجال اور نساء یہ دونوں کیا ہیں؟ اس میں معدود ہیں یا پھر تمیز ہیں۔ ایک چیز یاد رکھنا کہ اسم عدد اور معدود کا جو سبق ہوتا ہے، جہاں بھی بہت اہم سبق ہوتا ہے، اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ تھوڑا مشکل بھی ہے، اور اگر ایک مرتبہ سمجھ لو تو بہت آسان بھی ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو یہ بہت مشکل ہے، سمجھ میں آ گیا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو بار بار بھول جاتے ہیں، سمجھے؟ اس لیے اس کو سمجھ کے یاد کرنا ہے اور بار بار اس کو پھیرنا ہے۔ جس طرح کہ وہ اعراب والی کس نے پھیری تھی؟ حالت رفیع میں، نصبی، حالت جری میں یہ، اور حالت جری میں وہ۔ اعراب پڑھتے نہیں پڑھتے؟ مفرد منصرف صحیح، جائز مجرد صحیح، وہ ایسے اہم ہیں، بار بار پڑھو گے اس کو تو یاد رہے گا۔ پھر یہ ایک اہم سبق ہے۔ اس میں عدد اور معدود کا استعمال کریں گے کیسے؟ اس کا طریقہ سب سے الگ ہی ہے۔ کہہ رہے ہیں واحد اور اثنان معدود کی صفت بن کر اور قیاس کے مطابق آتے ہیں۔ واحد اور اثنان یعنی ایک گنتی اور 2 جو ہوتی ہیں، 2۔ واحد اور اثنان یہ معدود یعنی جس کو گنا جا رہا ہے اس کی صفت بن کر کے آ جاتے ہیں، یہ صفت بن جاتے ہیں اس کی، اور قیاس کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی جس کو گنا جا رہا ہے اگر وہ مذکر ہے تو یہی مذکر آئیں گے، اور وہ مؤنث ہے تو یہی مؤنث آئیں گے۔ تو واحد اثنان معدود کی صفت بن کر اور قیاس کے مطابق ہونے کا مطلب یہی ہے، تو بریکٹ میں دیا بھی ہے کہ مذکر کے لیے تاکہ بغیر اور مؤنث کے لیے تاکہ ساتھ آتے ہیں۔ جیسا رجل واحد، رجل موصوف ہے، واحد اس کی صفت ہے۔ رجل مذکر ہے اس لیے واحد میں کیا ہے؟
بغیر تا کے لے کر کے آئے، ایسے امرأۃن واحدۃن، واحدۃن، بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ امرأۃن واحدۃن. ایسے رجلان اثنان، رجلان اثنان، اور امرأتان امرأتان. تو اس کا بہت آسان سی بات ہے کہ واحد اور اثنان یہ ایک اور دو کی صفت بن کر کے استعمال ہوتے ہیں، مذکر کے لیے مذکر ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے مؤنث آتے ہیں. اب بات ہو گئی ہماری کل گنتی کتنی ہوتی ہیں، اصول عدد کتنے ہوتے ہیں؟ 10 ہی ہوتے ہیں. اور اس میں 10 ہیں، اور مت سمجھو کتنے انکوں میں تو 9 ہی ہوتے ہیں. تو ان 10 کا استعمال دیکھنا ہے، باقی سب اسی پر ہے. تو 1 اور 2 کا تو آپ نے دیکھ لیا، 1 اور 2 کا دیکھ لیا نا. اب کتنا آیا؟ 3. تو دیکھو 3 سے 10 تک، 3 سے یعنی ثلاثۃ سے عشرۃ تک، اس میں عدد قیاس کے خلاف آتا ہے. مذکر کے لیے تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے. جیسا بھی آپ نے پڑھا تھا کہ 1 اور 2 میں قیاس کے مطابق آتا ہے، یعنی معدود اگر مذکر ہے تو اس میں عدد بھی، یہ ذہن میں رکھنا، بار بار اس میں عدد بول دیا تو کیا بول دیا، مطلب یہ جو گنتی ہے، یہ جو ایک وہ جس کو گنا جا رہا ہے معدود، اور جس سے گنا جا رہا ہے وہ اس میں عدد. تو معدود 1 اور 2 میں تو یہ تھا کہ معدود اگر مذکر ہے تو اس میں عدد بھی مذکر آئے گا، معدود مؤنث ہے تو اس میں عدد بھی مؤنث آئے گا. یہ 1 اور 2 گنتی میں تھا. لیکن 3 سے لے کے 10 تک یہ ہے کہ جس کو گنا جا رہا ہے، یعنی اس میں معدود، کیا معدود اگر مذکر ہے تو اس میں عدد مؤنث آئے گا، ہاں، اور معدود اگر مؤنث ہے تو اس میں عدد مذکر آئے گا. الٹا ہے صاحب طریقہ اس کا، یہ استعمال کرنے کا، سمجھے؟ 3 سے لے کے 10 تک جو اس کا استعمال ہوتا ہے خلاف قیاس ہوتا ہے. ہاں سو ہوتا ہے، خلاف قیاس ہوتا ہے. جیسے دیکھو ثلاثۃ رجال، بھائی رجال یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ اور ادھر کیا آیا پھر؟ ثلاثۃ آیا ہے تا کے ساتھ. تو کیونکہ معدود مذکر ہے اس لیے اس میں عدد مؤنث. آگے اربع نسبتن، تو نسبتن کیا مؤنث ہے کہ مذکر؟ اس لیے ادھر اربع آیا ہے. یہ الٹا ہوگا ان کا. کتنا ہو گیا؟ 1 اور 2 کا ایک قاعدہ ہو گیا، اور 3 سے 10 تک کا 1 اور 2 کا یہ صفت بن کر کے موافق قیاس آتے ہیں. 3 سے 10 تک عدد معدود میں خلاف قیاس استعمال ہوتے ہیں. معدود اگر مذکر تو عدد مؤنث، اور اگر عدد مذکر تو پھر معدود مؤنث. معدود کے حساب سے لے کر کے آتے ہیں، جس کو گنا جا رہا ہے وہ اگر مذکر ہے تو اس میں عدد مؤنث لے کر کے آؤ، وہ مؤنث ہے تو اس میں عدد مذکر لے کر کے آؤ. پھر احد عشرہ اور اثنا عشرہ کے دونوں جز یعنی اکائی اور دھائی قیاس کے مطابق ہوتے ہیں. اب بات 10 تک تو ہو گئے نا، اب 11 12 میں چل رہے ہیں. تو 11 اور 12 ان اب جب 11 بنائیں گے تو 10 اور 1 تبھی تو 11 ہوتا ہے. 1 دھائی 1 اکائی 10 1 11، تو 1 اکائی اور 1 دھائی یہ ہوتا نا. 2 جز ہو گئے اس کے، 1 اکائی اور 1 بند کر لو جائے، 1 اکائی اور 1 دھائی. تو اس کے دونوں ہی جز یعنی اکائی اور دھائی یہ قیاس کے مطابق ہوتے ہیں. یعنی معدود اگر مذکر ہے تو یہ دونوں جز مذکر ہی ہوں گے، جیسے 1 اور 2 میں بتایا تھا نا. اور معدود اگر مؤنث ہے تو اس کے دونوں جز کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے. دیکھیں احد عشرہ مرءن، مرأتن نہیں ہے، مرءن مرد کے معنی میں. تو دو مر کس کو گنا جا رہا ہے؟ مرد مذکر ہے نا،
اس لیے احدہ یہ بھی مذکر، عشرہ یہ بھی مذکر ہے کہ نہیں، تا ہے ان میں کیا؟ اور احدی عشرۃ مرأۃ 11 عورتیں، تو گنے جانے والی جو وہ عورت ہے مؤنث ہے، اس لیے عشرۃ میں کیا یہ مؤنث، اور احدی یہ بھی کیا ہے مؤنث، کیا ہے یہ مؤنث۔ تو 11 اور 12 کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ معدود اگر مذکر ہو تو اس کے دونوں جز مذکر ہی ہوں گے، اور معدود اگر مؤنث ہے تو 11 اور 12 ان دونوں کے دونوں جز کیا ہوں گے مؤنث ہوں گے۔ ایک پہلا قاعدہ پڑھا آپ نے 1 اور 2 کا، دوسرا قاعدہ پڑھا آپ نے 3 سے لے کے 10 تک کا، اور تیسرا قاعدہ پڑھا آپ نے 11 اور 12 کا۔ اب کتنے چلیں گے 13 14 نہیں بلکہ 13 سے اب ڈار پہنچے 19 تک، کہاں تک کہہ رہے ہیں 13 سے 19 تک کا پہلا جز خلاف قیاس اور دوسرا جز مطابق قیاس آتا ہے۔ بھائی 2 ہی جز تو ہوتے ہیں، تو ایک یعنی 11 اور 12 میں دونوں جز موافق قیاس آتے ہیں، لیکن 13 سے 19 تک کا پہلا جز جو ہوگا، پہلا جز وہ آئے گا خلاف قیاس، کیا آئے گا وہ خلاف قیاس آئے گا۔ بالکل وہی بات چل رہی بھائی، اس میں تو خلاف قیاس آ رہا تھا 3 سے لے کر 10 تک، تو یہاں پر جو ہوگا پہلا جز وہی تو ہوگا، عشرہ جو بعد میں دھائی ہے وہ دوسرا ہوگا، تو 3 سے لے کر 10 تک بھی تو خلاف قیاس استعمال ہو رہا تھا۔ اب بھائی ثلاثۃ 3 اور 13 کہو گے تو آگے عشرہ اور لگا دو گے، ثلاثۃ عشرہ، تو عشرہ جو آ رہا ہے دھائی وہ تو ہوگی ویسی جیسا معدود ہوگا، یعنی موافق قیاس، معدود مذکر تو دھائی بھی مذکر، لیکن اکائی جو آ رہی ہے یہ الٹی ہوگی، 3 سے لے کر گئے جیسے 10 تک کا استعمال تھا، 13 سے لے کے 19 تک کا استعمال ویسے ہی ہے۔ ہاں مؤنث کے لیے مذکر، دونوں جز نہیں، پہلے جز کی بات کر رہا ہو رہی ہے۔ جیسے دیکھو 13 رجلا، 13 رجلا 13 مرد، ارے بھائی تو یہاں پر جس کو گنا جا رہا وہ کیا ہے رجل، مذکر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جو پہلا جز ہے وہ کیا ہے گنتی کا، اس میں عدد کیا ہے یہاں پر ہے کیا، وہ پڑھ کے بتاؤ ذرا۔ تسعتن کہاں ہے یہاں پر؟ ارے بھائی ثلاثۃ 3 نہیں ہے 13 ہے، تو ثلاثۃ عشرہ یہی تو اس میں عدد پورا، صرف ثلاثہ تھوڑی ہوگا، ثلاثۃ عشرہ یہ مل کر کے یہی تو پورا اس میں عدد ہے، 13 تو تبھی بناؤ گے، ثلاثہ بول کر 13 بول دو گے نہیں نا، جس سے گنا جا رہا ہے وہ صرف ثلاثہ سے نہیں گنا جا رہا بلکہ ثلاثۃ عشرہ یہ ہے اس میں عدد، اور اس 13 میں 2 ٹکڑے ہیں، 2 جز ہیں، ایک ثلاثہ اور ایک عشرہ، تو اس 13 کی گنتی کا جو پہلا جز ہوگا وہ آئے گا خلاف قیاس، ارے خلاف قیاس آئے گا، مذکر ہو اگر معدود مذکر ہے تو یہ مؤنث، اور معدود مؤنث ہے تو یہ مذکر، ٹھیک ہے نا، وہی تو ہے تو یہاں پر 13 رجلا، معدود جس کو گنا جا رہا ہے وہ ہے رجل، اس لیے 13 میں دیکھو پہلا جز جو 13 اس کو ساکت لے کر کے آئے، اور بعد والا جز جو ہے وہ موافق قیاس، یعنی رجل مذکر تو عشرہ بھی مذکر، لیکن پہلا والا الٹا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے فیضان؟ عبداللہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آگے دیکھو 13 امراۃن 13 عورتیں، تو یہاں پر دیکھو امراۃن مؤنث ہے اس لیے عشرۃ آیا تا کے ساتھ، اور پہلا جز الٹایا 13 بغیر تا کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہاں تک پہنچ گئے ہم 19 تک۔ اب دیکھو 21 سے 99 تک، اس میں عدد میں 1 2 کی اکائی مطابق قیاس اور 3 سے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی۔ اصل میں دیکھو عشرہ
یہ دونوں طرح سے آتا ہے، تا کے ساتھ بھی بغیر تا کے بھی، لیکن اس سے دھائی تو ہے یہ، اس کے اوپر دھائی کون سی پہنچی؟ 20 30 40 50 60 70 80 90، یہ سب دھائیاں ہیں۔ تو صرف ایک پہلی دھائی ایسی تھی جو دو طرح سے استعمال ہوتی تھی، اشارات بغیر تا کے اور اشاراتن تا کے ساتھ، دونوں طرح سے استعمال ہوتی تھی، اس لیے ان دونوں کو الگ سے بتانا پڑا ان کو کہ اگر معدود مذکر ہے تو اس کی دھائی مذکر اور اس میں عدد مؤنث 3 سے لے کے 19 تک کے لیے، اور اگر معدود مؤنث ہے تو دھائی مؤنث اور اکائی مذکر۔ اب بتا رہے ہیں دیکھو 20 30 40 50 60 30 جتنی دھائیاں ہیں نا 20 30 40 50 60، تو یہ سب کے لیے ایک جیسی استعمال ہوتی ہیں، یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ 20 تو 20 نہیں ہے، وہ 20 ایسا نہیں ہوتا ہے، 20 ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، 20 ہے تو 20 ہے، وہ تو چینجنگ ہوتی نہیں، اس میں چینجنگ ہوگی تو اس کی اکائی میں ہوگی پہلے والے میں۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ 21 سے لے کر کے اور 99 تک، 21 سے لے کے 99 تک، اس میں عدد میں اکائی اور نہیں، اس میں عدد میں 1 اور 2 کی اکائی مطابق قیاس اور 3 سے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی، اور دھائیاں ایک ہی حال پر رہیں گی۔ کچھ سمجھے؟ کیا سمجھے؟ دیکھو سن ابھی نہیں سمجھے تو ابھی سمجھو گے۔ 21 22 31 32 41 42 51 52، یعنی ہر ایک وہی کہا نا انہوں نے، اس میں عدد 1 اور 2 کی اکائی، بھائی دھائی کا 1 اور 2 یہی تو آ رہا ہے، 21 22 31 32 41 42 51 52، تو آگے تو چلے آؤ 91 92، سب جگہ پہلی ہر جو 2 قسم وہی پہلی اور دوسری جو گنتی آئے گی، ہر ایک دھائی کے بعد پہلی دوسری گنتی جو آئے گی، تو دھائی تو ویسی کی ویسی رہے گی۔ ہاں پہلے والا جز جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو یہ کیا آئے گا؟ موافق قیاس آئے گا، پہلا جز جو ہوگا موافق قیاس آئے گا، اور دوسرا جز جو ہوگا وہ تو ایک سال پر رہے گا۔ اور پھر چلو گے اسے 23 سے کتنا 29 اور 33 سے 39 اور 43 سے 49، تو یہ 3 سے لے کر کے 9 تک جو گنتی پہنچے گی یہ وہی ہوگی جو آپ پڑھ کر کے آؤ 3 سے لے کر 10 تک خلاف قیاس۔ یہی تو بتا رہے بار بار، ہم نے 99 بولا نا، 99 بتایا تھا نا، تو 99 تک ہر ایک دھائی کے بعد میں جو پہلی دوسری گنتی آئے گی 21 22، بھائی دھائی 20 ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد میں 2 گنتی 21 اور 22 دو آئی نہیں آئیں، 31 32 دو آئی نہیں آئیں، اسی طرح ہر دھائی کے بعد میں جو پہلی اور دوسری گنتی آ رہی ہے تو اس میں 2 جز ہوں گے، ایک دھائی کا تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسے ہی رہے گا، اور جو اکائی والا ہوگا تو 1 اور 2 میں یہ موافق قیاس ہوگا، معدود اگر مذکر ہے تو 1 اور 2 موافق قیاس آئیں گے، مذکر آئیں گے، اور اگر مؤنث ہے تو یہ مؤنث آئیں گے۔ لیکن جب بات چلے گی یہاں سے اب 23 سے 21 22 کے بعد سمجھ لیا آپ نے، 21 22 31 32 41 42 یہ آپ نے سمجھ لیا، اب بات آئے گی 23 سے 29 تک، 33 سے 39 تک، اسی طرح سے 93 سے 99 تک، 93 سے 99 تک، تو یہاں پر اب الٹا آ جائے گا، وہی قاعدہ جو آپ نے پڑھا تھا 3 سے لے کر 10 تک۔ ہاں وہی تو، ارے معدود اگر مذکر ہے تو یہ تا کے ساتھ لے کر کے آؤ، اور وہ اور مؤنث ہے اس کو بغیر تا کا لے کر کے آؤ۔ جیسے مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، دیکھو 21 رجلا، مرد ہے نا رجل، یہ اس لیے احد یعنی 21 کے لیے احد مذکر آیا، اور 93 امراتن، 93 امراتن کتنی؟ 93 عورتیں، 93 عورتیں۔ تو دیکھو یہاں پر جو معدود ہے وہ ہے مؤنث، اس لیے ثلاثہ آیا، کیا آیا؟
शाबाश, 4 रन एकदम। तो देखो यहाँ 93 बात अब 91 92 से आगे निकल गई, 93 पहुँच गए, इसलिए खिलाफ क़यास इस्तेमाल हो गया। उधर है इमरातुन तो इधर है बगैर ताके सलासुन, और 21 में तो उधर रजुल है ना, रजुल, इसलिए एक जो आया मुवाफ़िक़ क़यास आया है। अब इसको आप ऐसा कह सकते हो, देखो और मिसाल बनाओगे तो अहदुन व इशरूना रजुलन, क्या इस्नाने व इशरूना रजुलन, लेकिन सलासतु व इशरूना रजुलन, और सलासतुन आ गया, रजुल की बात आ गया ना आगे, और जब हम 2 से आगे निकल गए तो जो 2 से आगे निकल के 3 में पहुंच गए तो उल्टा आ जाएगा। इस तरह से सलासु व तिसऊना इमरातन, 93 औरतें, और अगर यहाँ पर हो रजुलन तो क्या हो जाएगा सलासतु व तिसऊना रजुलन, सलासतु ता के साथ व तिसऊना। अच्छा तो इशरूना तिसऊना ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। बात समझ में आ रही सही साहब? 21 22 31 32 में और जितने विधाइयों के बाद में पहली दूसरी गिनती आएगी तो ये गिनती इसमें मादूद, इसमें आदद इसमें मादूद के मुवाफ़िक़ आएगा, बल्कि इकाई 9 ढाई तो वैसी की वैसी रहेगी, इकाई मुवाफ़िक़ क़यास आएगी, और 3 से लेकर के 9 तक जो होंगी इसमें इकाई मुखालिफ क़यास आएगी। यानी मुज़क्कर, अगर मादूद मुज़क्कर है तो इसको ता के साथ लेकर के आएंगे गिनती को, और अगर वो मुअन्नस है तो बगैर ता के लेकर के आएंगे। बात समझ में आ गई भाई? नींद आ रही है तुम्हें? खड़े हो जाओ। अच्छा, बात पहुंच गई हमारी अब 99 तक। 99 का आंकड़ा है, आगे देखो, मिअतुन 100, अल्फुन 1000, हाँ मिअतुन और अल्फुन, और इनका तस्निया और जमा मादूद की तरफ मुज़ाफ होकर इस्तेमाल होते हैं। मिअतुन, मिअताने, मियातुन, ये हो गए इनके यानी मियत वाहिद हो, तस्निया हो, जमा हो। अल्फुन, अल्फाने, आलाफ, वाहिद हो, तस्निया हो, जमा हो। जिसको गिना जाता है मादूद, जिसको गिना जाएगा, ये उसी की तरफ मुज़ाफ हो जाते हैं। मियतो रजुलिन, मियतो 100 मर्द, 100 गिना किसे हमने? रजुल को गिना ना, मुज़ाफ बना दिया उसको। जिसको गिनो, हर एक गिनती में नहीं, मियत और अल्फ इनकी तस्निया जमा के बारे में बता रहे हैं। जब 100, 200 या 300 मर्द, तो मियत के ज़रिए और अल्फ के ज़रिए से जिसको भी आप शुमार करोगे उसको बना दो मुज़ाफिले, और इनको बना दो मुज़ाफ। मियाताने तस्निया हो गया, नहीं हो गया? तो इसमें क्या है, ये मुज़ाफ होकर के इस्तेमाल हो। जैसे मिअतो किताबिन हो गया ना, 100 किताबें, मिअता किताबिन, मिअताने, लेकिन तस्निया में जो नून होता है वो इजाफत की वजह से गिर जाता है, इसलिए गिर गया। ऐसे ही मिआतो किताबिन, ये तो मियातुन था, और मुज़ाफर तनवीन नहीं आती है। अल्फ़ शारिन 1000 साल, उलूफ़ शारिन जमा है हज़ारों साल, वो सॉरी साल नहीं महीने, क्या हज़ारों महीने। बात समझ में आ गई इतनी? अब आप 1000 तक की गिनती का इस्तेमाल जान गए। हाँ हजार महीने मतलब क्या? महीने के 1000 मतलब हजारों महीने हो गए। आगे देखो अभी
تنبی تنبی سلاستن سے عشراتن تک کا معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے. ابھی یہ بتایا تھا کہ اس میں عدد کیسا آئے گا، مذکر آئے گا، مؤنث آئے گا، کیسا آئے گا. اب یہ ہے کہ جس کو گنا جا رہا ہے معدود، وہ کیسا آئے گا؟ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا، کیا ہوگا؟ تو ایک اور دو ان کی تمیز وغیرہ تو آتی نہیں ہے، اور ان کا جو معدود ہوتا ہے وہ موصوف صفت بن کے استعمال ہو جاتے ہیں. یہ 3 سے لے کے 10 تک، 3 سے 10 تک 3 چیزیں گنو، یا 3 5 7 10 تک پہنچ جاؤ آپ. تو ان چیزوں کو گنو گے تو جس اس میں عدد کے ذریعے سے بھی گنو گے آپ، تو اس میں معدود جو ہوگا یہ جمع آئے گا. اس میں معدود کیسا آئے گا؟ جمع آئے گا اور مجرور ہوگا. جمع ہوگا اور مجرور ہوگا. جیسے اچھا احد عشرہ سے دو جمع ہوگا مجرور، جیسے ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ رجال، ثلاثہ کتنا معنی تھا؟ اور یہ تو ہو گیا اس میں عدد. کس کو گننے ہو؟ رجال. تو یہ ہو گیا اس میں معدود. معدود ہو گیا. یہ جمع ہے کہ نہیں رجل کی؟ اور اعراب کے اعتبار سے کیا مجرور ہے؟ ثلاثۃ رجال. ایسے ہی ثلاث نسبۃ، ثلاث نسبۃ، ثلاث نسبۃ، ثلاث معنی 3. معدود کیا ہے؟ نسبۃ. نسبۃ جمع ہے امراتن کی، نسبۃ مجرور بھی ہے. ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہو تسعۃ رجال، یعنی 9 مرد، اور تسع نسبۃ 9 عورتیں. فرات 3 سے لے کے 10 تک عشرۃ رجال اور عشر امرات. تو 3 سے لے کے 10 تک معدود جو ہوگا وہ جمع ہوگا اور مجرور ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ 10 تک پہنچ گئے ہم اس اعتبار سے. اب بات چل رہی ہے 11 سے لے کر کے 99 تک. 11 سے لے کر کے 99 تک، یعنی 11 کوئی چیز اس میں معدود ہو، یا 12 ہو، 13 ہو، 90 ہو، یا 99 ہو. تو یہ اس میں معدود کیسا آئے گا؟ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا. کیا ہوگا؟ بہت آسان. 3 سے 10 تک جمع مجرور. 3 سے 10 تک 1 2 کا آتا نہیں، اسے تمیز ہی بولتے ہیں. 1 2 کی تمیز آتی نہیں ہے. اور 3 سے 10 تک کا تو جو ہوگا وہ جمع مجرور. اور پھر 11 سے 99 تک کیا ہوگا؟ مفرد منصوب. مفرد جیسے دیکھو اچھا اس میں مثال نہیں دی، چلو ہم بنا لیتے ہیں. احد عشرہ کوکبن. کوکب واحد ہے، منصوب بھی ہے. احد عشرہ رجلا، رجل جمع، وہ جمع ہے کہ واحد ہے؟ مفرد وہی منصوب ہے، مجرور ہے، مرفوع کیا ہے؟ منصوب. تو مفرد منصوب. اور ہم ہے کتنے؟ 11. گنتی 11 ہی تو ہے. اسی طرح سے کہہ سکتے ہو آپ احدی عشرۃ امراتن. ادھر احدی کیوں لے کر کے آئے؟ مؤنث سے لے کر کے آئے. عشرۃ ہی مؤنث سے لے کر کے آئے کیونکہ معدود کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو 11 12 کے دونوں جو ہوتے ہیں وہ قیاس کے مطابق آتے ہیں. تو احدی عشرۃ
امراتن. بہرحال 11 مرد ہوں یا 11 عورتیں ہوں تو امراتن ہی منصوب اور رجلن بھی کیا ہے منصوب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عشرون رجلن، عشرون امراتن 20 مرد 20 عورتیں. خمسۃ و عشرون رجلن، خمسہ مانے 20 مانے 20. خمسۃ و عشرون رجلن 25 مرد. خمس و عشرون امراتن، بہرحال 25 گنتی کی نہیں، تب بھی جو معدود ہوا وہ کیا ہے مفرد ہے اور منصوب ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کہاں تک پہنچ گئے ہم اب 99 تک، 99 تک پہنچ گئے. اب آگے 100 کا آنکڑا کہہ رہے میعت الف اور ان کے تثنیہ اور جمع کا معدود مفرد اور مجرور ہوتا ہے. اگر ہم گنتی لگائیں 100 میعتن 100 ہوتا ہے اس کا معنی 100. کیا 100؟ اس کی تمیز لے کر کے آؤ گے، معدود لے کر کے آؤ گے نا، 100 جیسا گننا ہی ہوگے. تو میت کا جو معدود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واحد یعنی مفرد اور مجرور. کیا ہوگا؟ مفرد اور. اسی طرح الفن 1000، کیا 1000؟ تو معدود جو بھی لے کر کے آؤ گے تو وہ ہوگا مفرد اور مجرور. ہو سکتا ہے کہ ہم گنو 200، 100 نہیں گنو کیا میعتان 200، تو 200 کیا ہیں؟ تب بھی کیا لے کر کے آؤ گے مفرد مجروری ہو. یعنی میعت یہ واحد ہو تثنیہ ہو جمع ہو، ان کا معدود جو آئے گا وہ مفرد. الف واحد ہو تثنیہ ہو جمع ہو، اس کا جو معدود آئے گا وہ واحد. 3 طرح کے ہو گئے، 3 سے 10 تک جمع مجرور، 11 سے 99 تک مفرد منصوب، اور میعت اور الف ان کی تثنیہ اور جمع کا معدود مفرد مجرور. یہ بولو نا پورا 3 ہے، بہت آسان سے یاد ہو جائیں گے. جیسا کہ مثالوں سے واضح، مثالیں اوپر دی ہے، میں نے آپ کو سارے کی مثال دیتے ہوئے بتا بھی دی. جیسے میعت کتابن، میعت کتابن، کتابن کیا مفرد تو ہے اور مجرور بھی ہے. الف رجلن 1000 مرد، الف اور کیا ہے الف رجل، تو رجل آئے گا رجل، رجال نہیں آیا رجل، اور رجل لن نہیں ہے، رجل لن نہیں ہے، رجل لن مفرد. تنبیہ نمبر 2، 11 سے 19 تک اسم عدد کے دونوں جز مبنی علی الفتح ہوتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. 11 سے لے کر کے 19 تک، 11 سے لے کر کے 11 تو اس میں 2 جز بنیں گے نا، 1 اور 10، 11 اور 10. 19 تو 1 19 وہ 1 9 اور 1 10، تبھی تو 19 ہوگا نہیں ہوگا. 19 اور 10 2 جز ہوں گے ہر ایک گنتی کے. بھائی 10 صبح چلیں گے تو 2 ہی گنتی سے بنتی ہیں. تو ان دونوں گنتیوں میں اعراب کیا ہوگا؟ تو اس کے دونوں جز فتح پر مبنی ہوں گے. احادہ دال پہ کیا آیا؟ ثلاثہ زبر، عشرتا عشرہ ہو یا عشرتا ہو، ثلاثہ ہو ثلاثتا ہو، خمسہ ہو یا خمستا ہو، سمجھے، 9 ہو یا 9 ہو، آخر میں زبر ہی ہوگا. پہلے پہ نہیں، دونوں پہ، دونوں جز 11 سے 19 تک اسم عدد کے دونوں جز مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، یعنی آخر میں زبر ہی پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوائے 12 کے. اس میں سے ایک گنتی نکال دیے 12 کے پہلے جز کے، سوائے 12 کے پہلے جز کے، 12 کا جو پہلا جز ہوگا اس کے علاوہ، یعنی یہ فتح مبنی نہیں ہوگا. 12 کا پہلا جز اور باقی تمام اسماء عدد معرب ہوتے ہیں.
کیا ہوتے ہیں وہ؟ مبنی نہیں ہوتے، معرب ہوتے ہیں. یعنی جیسے جیسے حالت بدلے گی ویسے ویسے اس کا اعراب بدلتا رہے گا. تو صرف 12 کیا 12 جو گنتی آئے گی 12، اس کا پہلا جز 10 نہیں بلکہ 2 جو ہوگا اس میں، یعنی 10 اور 2 تبھی تو 12 بنیں گے. تو اس میں لفظ 2 جو والی جو گنتی ہوگی یہ بھی معرب ہوگی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی گنتی ہے نا سب کے سب کیا ہوں گی؟ وہ معرب ہیں، جن کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے، جن کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے. تمرین نمبر 1، اسم عدد اور معدود کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ جسے کسی جس کے افراد شمار کیے جائیں وہ اسم عدد، جس کو شمار کیا جائے معدود کہتے ہیں. اسماء عدد اور معدود کے استعمال کا مکمل طریقہ بیان فرمائیے. پورا بیان کرنا ہے کہ واحد، اثنان، ان کی تمیز نہیں آتی ہے، 3 سے لے کے 10 تک وہ 1 اور 2 ان کا استعمال یہ صفت بن کر کے استعمال ہو جاتے ہیں، اور واحد تثنیہ جمع میں وہی واحد اور وہ مذکر مؤنث میں موصوف کے مطابق یہ استعمال ہو جاتے ہیں. 3 سے لے کے 10 تک خلاف قیاس استعمال ہوتے ہیں. اگر معدود مذکر ہے تو یہ مؤنث ہے. اس طرح سے آپ کو پورا بتانا ہوگا کہ 11 سے لے کے 99 تک کا اس کا پہلا جز جو ہوتا ہے وہ مخالف قیاس، اور دوسرا جز جو ہوگا وہ موافق قیاس ہوگا. اگر 11 سے 19 تک کا، اس کے بعد میں تو 20 30 چلتے ہیں. دوسرا جز ہوتا ہے وہ دہائیاں جو ہوتی ہیں تو وہ موافق ہوتا ہے، وہ دونوں میں ایک جیسے ہوتا ہے. عشرونہ ہے تو عشرونہ ہی ہے، ثلاثونہ تو ثلاثونہ ہی ہے. وہ چلیں معرب اور مبنی اسماء عدد بیان کیجئے. کون کون سے اسماء عدد مبنی ہیں اور کون کون سے معرب ہیں؟ 11 سے 19 تک سوائے 12 کے پہلے جز کے، باقی جتنے رہے سب یہ مبنی ہیں. اور 12 کا پہلا جز، اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء عدد ہیں وہ سب کے سب معرب ہیں. غلطی کی نشاندہی کرو. دیکھو معدود ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، مجرور بھی ہوتا ہے. 11 سے 99 تک تمام اسماء عدد مبنی ہوتے ہیں. 11 سے 19 تک ہوتے ہیں وہ بھی 12 کے پہلے جس کو چھوڑ کر کے. اس میں عدد ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس میں عدد ہمیشہ ایسا تو نہیں ہے. اگر وہی 11 سے 19 تک کا ہے تو یہ جز مبنی ہوگا فتح پر، 12 کے علاوہ 12 کا پہلا جز کے علاوہ. اور اس کے علاوہ جو معرب ہے تو معرب کے اعراب تو عامل کے مطابق ہوتا ہے. تمرین نمبر 3، درج ذیل جملوں میں غلط کی نشاندہی کیجیے. اس میں غلطیاں ہیں، وہ غلطیاں آپ کو بیان کرنی ہے. یہ ہے بعتو ثلاثو کتابن. کیا ہوگا بتاؤ؟ کتابن. کیوں؟ 3 سے لے کے 10 تک کا جو معدود ہوتا ہے جمع مجرور ہوتا ہے وہ کتبن. اور 3 سے لے کے 10 تک کا استعمال خلاف قیاس ہوتا ہے مذکر کے لیے، تاکہ ساتھ کیا ہوگا؟ ثلاثتو کتبن. اور جتنے ہی اسماء عدد ہیں وہ سب کے سب معرب ہیں. 11 سے لے کے 99 تک، اس میں سے 12 کا پہلا جو ہٹا کر کے عامل کے مطابق آتا ہے ان کے اعراب. تو کیا ہوگا؟ بعتو میں نے بیچا، بعتو ثلاثت کتبن. ارے مفعول بنے گا اس کا، بعتو
بعت ثلاثة كتب کتبن. آگے ہے فی الجامعتی 20 طلبتن، وہ طلبتن. جامعہ میں کتنے؟ 20 طلبہ ہیں. کیا غلطی ہے جلدی بتاؤ. 20 طلبتن. طلبتن کیوں؟ وہ 11 سے لے کے 99 تک کا جو معدود ہوتا ہے مفرد منصوب ہوتا ہے، تو طلبتن ہوگا. کیا ہوگا یہ؟ اور یہ 20 ہوگا کہ 20؟ 20 کیوں؟ کس نے کہا تھا مبنی ہے؟ مبنی کہاں ہے؟ 11 سے لے کر کے 19 تک ہیں مبنی. اس میں بھی 12 کا پہلا جو ہٹا کر اسنا کا، اسنا جو ہے. اب یہاں پر یہ مبتدا بنے گا، اور مبتدا جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، تو 20 ہوگا. اس کا اعراب وہی ہوتا ہے، پڑھا نہیں ہے مسلمون جمع مذکر سالم کا اعراب، اور 20 90. تو پھر معرب کے تو اعراب ہیں، مبنی کے اعراب ہے وہ. 20 اشتریت 12 شاتن. جی کیا ہوگا؟ جلدی بولو معین. میں نے 12 بکریاں خریدیں. شاتن. شاتن یہ تو ہو گیا آپ کا معدود کے اعتبار سے منصوب ہوگا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ کون ان کا استعمال کیسا ہوتا ہے مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے. کون سے جز؟ 12 شاطا. ہاں، ان کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ پہلا جز جو ہوتا ہے وہ مخالف قیاس، اور دوسرا جز موافق قیاس ہوتا ہے. وہ اسنتا نہیں آیا کیونکہ ادھر شاتن ہے، تو ادھر بغیر تا کہ آئے اسنا. لیکن دوسرا جز جو ہے وہ تو تا کے ساتھ ہی لانا پڑے گا. عشرتا 12 شاتن. مذکر مؤنث سے لاسٹ والا شاتن پتہ نہیں تم مذکر مؤنث کی علامت نہیں پڑھی تم نے؟ مذکر مؤنث کی علامت نہیں پڑھی ہیں؟ مؤنث مذکر مؤنث کا نام پڑھا نہیں ہے تم نے؟ اس میں 3 علامات 3 علامتیں بھی دی ہیں. اس کے بعد میں اور بھی تو گنایا کون کون سے اسما مذکر ہوتے ہیں، کون کون سے مؤنث ہوتے ہیں. ان کو یاد کرو گا تب پتہ چلے گا. کانا فی البستانی 20 شجراتن. 20 شجراتن. کیا ہوگا؟ 20 کیوں ہوگا؟ ارے ایسے کیوں نہیں؟ ابھی بتایا نہیں تھا. مبتدا کہاں ہے یہاں پر؟ ہر جگہ مبتدا بنے گا. کیوں؟ کیوں؟ ارے کیوں ہے حالت رفع میں؟ عبداللہ کیوں ہے؟ کانا کا اسم بنے گا، اور کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ کانا سارا ذل، یہ کیا ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اپنے اسم کو رفع کرتے ہیں، خبر کو نصب کرتے ہیں. تو 20 ہوگا، اور پھر 20 اس کا جو معدود ہوگا وہ ہوگا مفرد منصوب، اس لیے شجرتن ہوگا وہ. انا فی القطار 91 نملۃ. بے شک لائن میں کتنی ہیں؟ 91 چیونٹی ہیں. ٹرین میں کتنی چیونٹی ہیں؟ 91. ٹرین کی عربی کیا آتی ہے؟ پڑھا نہیں ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ ٹرین. بتاؤ اس میں کیا ہوگا؟ انا فی القطار 91 نملۃ. جلدی غلطی بتاؤ. صرف نملتن. اور انا کا اسم بن رہا ہے وہ، اور انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو وہ ہوگا نہیں سوری نہ ٹھیک ہے. 91.
तिस्ऊना की मतलब ये ارے हालत नस्बी में आ गया حالت نسبی میں ہے نا, तिस्ऊना तो ढाई है ढाई वहाँ है کتنی بار بتاؤں کیوں نے بدلتی ہے دھائی؟ بدلتی نہیں ہے, شروع نہیں بدل رہا ہے, وہ دھائی نہیں ہے. ان کا اعراب ہوتا جامع مذکر سالم والا, یہ بتایا نہیں تھا. اس کا ढाई ना बदल देगी वो तो ऐसी रहेगी کہاں کس میں دھائی نہیں بدلے گی؟ دھائیاں جو ہوتی ہیں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک جیسی استعمال ہوتی ہیں. یہ اس مطلب یہ نہیں کہ اعراب کے اعتبار سے بھی نہیں بدلے گی. ان فی القدار احد و تسعین نملتن فی الدار تسعۃ غرفتن, گھر میں 9 روم ہیں. کیا غلطی ہے جلدی بتاؤ؟ تسعتی کیوں؟ غرفتن کیوں؟ تسعۃ معنی آتا 9 ہیں. ہاں تو کیا بنا بتاؤ؟ ابے بھائی حرف جر اس پر تھوڑی ہے, وہ تو دار پر ہے. غرفتن کی جمع دی غرفات, یہ ہوگا تو کیا غرفاتن, کیا ہوگا پورا بتاؤ کیا ہوگا؟ فی الدار تسعۃ, تسعۃ نہیں تسعۃ, ہاں مبتدا بنے گا. ھذہ اربع و ستون احادیث, یہ 64 حدیثیں ہیں. بتاؤ جلدی سے. کیا غلطی ہے؟ حدیثہ, حدیثہ پہ تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ کیا چیز روک رہی ہے؟ سمیر, ارے حدیثہ غیر منصرف کہاں سے آ گیا؟ حدیثاً ہوگا. ہاں ھذہ اربع و تسعون حدیثاً.